السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں لائیو ود جاوید احمد غامدی۔ اب یہ سوالوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کروں، ایک کالر کی بات سنتے ہیں جو لائن پہ ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام غامدی صاحب، میں کراچی سے ضیاء الحسن بول رہا ہوں۔ میں سورہ المومنون کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ جو ہے پھر ان کے بعد یعنی نوح کی قوم کے بعد ہم نے اور زمانے کے لوگوں کو بالکل نئے سرے سے پیدا کیا، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا پیغام لے جانے والا بھیجا کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا ہے ہی نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا اس کے یہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے نزدیک نہیں جو قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیا، ڈارون تو اب بتا رہے ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ نوح کے بعد پہلے کے انسان جو انسان کے نزدیک ترین مخلوق تھی، وسناس ہو سکتا ہے، وہ آدم کی طرح ان کو پیدا کیا اور ان میں بھی پیغمبر بھیجے جو آدم کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ بس یہ سوال۔ تھینک یو۔ شکریہ جناب۔ ایسے یہیں سے ابتدا کر لیتے ہیں، آپ نے ان کا سوال سنا۔ جی، جہاں تک میں ان کی بات سمجھ سکا ہوں، ان کو غالباً یہ خیال ہوا ہے کہ دو نسلوں کو الگ الگ پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی اور سورہ مومنون میں بھی یہ بات نہیں کہی گئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا طوفان آیا تھا، نسل انسانی جتنی کچھ بھی آباد تھی ختم ہو گئی، اور ایک کشتی میں اہل ایمان سوار کیے گئے تھے جن سے بعد میں نئی نسلوں کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ مورخین بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اب جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں ہی کی اولاد ہے، یعنی سام کی، حام کی اور یافس کی۔ حام کی نسلیں زیادہ تر افریقہ میں آباد ہیں، سامی نسلیں زیادہ تر مشرق وسطیٰ میں آباد ہیں، اور یافس کی اولاد جس کے بیٹے یاجوج ماجوج تھے یہ وسط ایشیا میں آباد تھے، اور پھر یہاں دنیا کی بہت سی قوموں میں یہ پھیل بھی گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید نے یہ کہا ہے گویا پھر ایک نئی دنیا وجود میں آئی۔ طوفان کے بعد جس طرح نسل انسانی کو سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے اٹھایا گیا، ذریت من حملنا دوسری جگہ کہا ہے کہ جن کو ہم نے کشتی میں اٹھا لیا تھا، کہ انہی کی نسل یا انہی کی اولاد تھی جس سے بعد میں دنیا تھی۔ اس کا بیان ہے۔ رہ گئی بات نظریہ ارتقاء کی، تو اصولاً یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ انسان ارتقاء کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا ہے، لیکن یہ ارتقاء کس نوعیت کا تھا؟ کیا وہ جو ڈارون نے بیان کیا، یا ہر سپیشیز کا الگ الگ ارتقاء ہوا؟ قرآن مجید سے دوسری بات زیادہ معلوم ہوتی ہے، اس وجہ سے لازم نہیں آتا کہ وہ ڈارون کے نقطہ نظر کی تائید کر رہا ہے۔ اور پھر ڈارون کے نقطہ نظر پر تو خود اس سائنس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کی تنقید سامنے آئی ہے، خاص طور پر ہارون یحییٰ وغیرہ نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور وہ کوئی تھیوری سے آگے بات بن کے کوئی نظریہ ہی ہے زیادہ سے زیادہ۔ ابھی تک نظریہ ہی ہے، اور جتنے بھی محققین اس پر کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک ایسے شواہد نہیں فراہم کر سکے کہ جن سے اس کی تائید ہوتی ہے، بلکہ اس کے بالکل برخلاف کچھ شواہد سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے قرآن کا نظریہ زیادہ قرینے کے آس معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی اسپیشیز پائی جاتی ہیں دنیا میں ان کا الگ الگ ارتقاء ہوا تو ارتقاء ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ارتقاء کے مراحل سے گزر کر 9-10 مہینے میں ایک پورا انسان بنتا ہے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو اس وقت پروسیس ہے یہی پروسیس پہلے زمین کے پیٹ میں ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اب تو 9-10 مہینے میں مکمل ہوتا ہے، اس وقت ہزاروں سال میں مکمل ہوا، اور پھر کئی ہزار سال تک یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اسی طریقے سے ماں کے پیٹ کے بجائے زمین کے پیٹ سے لوگ پیدا ہوتے رہے اور مرتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ کہتا ہے کہ ایک وقت وہ آ گیا کہ میں نے ان کے اندر نسل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی۔ تو قرآن کا یہ بیان خود بتا رہا ہے کہ ایک ارتقاء کا پورا مرحلہ گزرا ہے، یعنی وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب انسان کے اندر اپنی نسل خود پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ زمین کے پیٹ ہی سے پیدا ہوتا تھا۔ یہ بات قرآن میں بیان ہوتی ہے، لیکن ڈارون کے نظریے کی تائید ہو جاتی ہے، یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔